صلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برزخ ڈرامہ پاکستان میں بڑی تیزی سے پھیل بھی رہا ہے اور بڑی تیزی سے اس کے اوپر تنقید بھی کی جا رہی ہے، جو کہ بنتی بھی ہے، اور جتنی شد و مت سے اس کی مذمت ہونی چاہیے وہ اس قدر ابھی تک مذمت اس کی ہوئی نہیں ہے۔ کہیں تک بہت سارے یوٹیوبر حضرات اور بہت سارے احباب نے اس پر تنقید بھی کی ہے۔ بہرحال ہونی بھی چاہیے۔ دیکھیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارا جو ملک ہے یہ پاکستان ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اسلام کے نام پہ یہ بنا ہے، کلمے کے نام پہ یہ معرض وجود میں آیا ہے۔ تو ہم اس ملک میں، اس پاکستان میں، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہم اپنے قوم اور اپنے معاشرے کو، اپنی سوسائٹی کو، اپنے اولاد کو، خاندان کو، بچوں کو، اور اس ملک میں ہم چلانا کیا چاہ رہے ہیں، ہم دکھانا کیا چاہ رہے ہیں، تو اس نظر سے ہم قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ قرآن اس بارے میں سب سے پہلے ہماری رہنمائی کیا کرتا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، بے شک وہ لوگ جو دنیا کے اندر مسلمانوں میں بے حیائی اور بے غیرتی اور فحاشی اور عریانی کو فروغ دیتے ہیں اور اسے پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، فرمایا ان کے لیے دردناک عذاب کی خوشخبری دنیا کے اندر بھی ہے، والآخرہ اور آخرت کے اندر بھی ہے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ فرمایا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ اس واقعات کے نتیجے میں اور ایسے فحاشی اور عریانی کرنے والوں کو فرمایا اللہ خوب جانتے ہیں، تم نہیں جانتے۔ اب دیکھیں، جو یہ ڈرامہ ہے، سب سے پہلے بات کریں اس کے نام پہ۔ دیکھیں، اس کا نام جو رکھا گیا وہ برزخ ہے۔ برزخ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ برزخ کہتے ہیں اس دنیا کے اندر جہاں آپ نے یہ ڈرامہ بنایا، اس دنیا میں جہاں ہم آپ پہ تنقید کرتے ہیں، اس دنیا میں جہاں لوگ دنیا کے اندر رہتے ہیں اور یہ سارا نظام دنیا کا چل رہا ہے، اس نظام کے بعد انسان کو جب موت آتی ہے، مرنے کے بعد جب اسے قبر میں اندر اتارا جاتا ہے اور مٹی ڈالی جاتی ہے، اس قبر کی زندگی کو برزخ کہا جاتا ہے۔ اور اس برزخ کے متعلق اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا یہ جو قبر ہے، یہ جو برزخ کی زندگی ہے، فرمایا اسے تم معمولی نہ سمجھو، فرمایا یہ وہ قبر کی زندگی ہے، یہ وہ برزخ کی زندگی ہے جہاں پہ فرمایا یا یہ قبر، یہ برزخ کی زندگی ہر ایک کے لیے یا جنت کا سما ہے یا جہنم کا گڑھا ہے۔ فرمایا یا جنت کی کیاری ہے یا جہنم کے کانٹے ہیں، فرمایا یا پھر یہ جنت کی ہوائیں ہیں، جنت کی خوشبوئیں ہیں، جنت کے مزے ہیں، یا فرمایا کہ جہنم اور جہنم کی سزاؤں کی جگہ ہے۔ ہم نے دنیا کے اندر جو بھی غلط کام کیا، جتنے بھی غلط کام اس کے اندر دکھائے گئے ہیں، اور اس کو ہم نے رنگ کیا دیا، اس کا نام ہم نے کیا رکھا، اس کا ٹائٹل ہم نے کیا بنایا، کیا ٹائٹل ہم نے اسے دیا؟ برزخ۔ ناظر محترم، جہاں بنانے والوں نے، افسوس کی بات یہ کہ بنانے والے جو ہیں وہ بھی پاکستانی ہیں، اور جنہوں نے اسے شوٹ کیا اور جتنے بھی اس مراحل میں افراد نے محنت کی، جو کچھ بھی کیا، سب پاکستانی ہیں۔ اور آپ اندازہ لگائیں کہ جہاں پہ ہم نے مر کے جانا ہے، اس مرنے کے بعد کی جو زندگی کو برزخ کہا جاتا ہے، اور اس برزخ والی زندگی کو اللہ کریم نے انسانوں سے چھپا کے رکھا ہے۔ برزخ کی زندگی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی کے سامنے پیش نہیں کیا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ برزخ کی جو زندگی ہے، قبر کی جو زندگی ہے، فرمایا اسے میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے۔ انسان کو اس برزخ میں کیا ہوتا ہے، فرمایا تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں۔ فرمایا اگر میں چاہتا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے میں دعا کرتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دعا کرتا کہ اللہ یہ جو عذاب ہے قبر کا، برزخ کا عذاب، وہ انہیں دکھا دیں۔ فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں وہ عذاب دکھا دیتے جو برزخ میں ملتا ہے، فرمایا تم اپنے مردے جو ہے ان کو دفنانا چھوڑ دیتے۔ ناظر محترم، یہ جو برزخ کی زندگی ہے، یہ جو قبر کی زندگی ہے، ہم اسے کیا سمجھتے ہیں؟ معمولی سمجھتے ہیں، اور ہم نے جتنی بھی غلط کاری ہیں اور اس کا نام ہم نے برزخ رکھ لیا۔ اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ برزخ کوئی معمولی چیز ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبر کے پاس تشریف لے جاتے اور وہاں زارو قطار رویا کرتے تھے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں
جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد ہیں، جنہیں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبریاں دی ہیں، یہ وہ صحابی رسول ہیں جن کے بارے میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خیریں اور جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ دنیا میں انہیں دیا تھا۔ لیکن اس سب کے باوجود حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبر پہ تشریف لے جاتے ہیں، قبرستان تشریف لے جاتے ہیں، تو زاروں کتار روتے اور ان کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی ہے آنسوں سے۔ تو کسی نے پوچھا کہ امیر المؤمنین، آپ اتنا قبر کے بیانات پہ اور قبر کی بات پہ اور قبر کی زیارت پہ اور قبر پہ جا کر آپ اتنا کیوں روتے ہو؟ تو انہوں نے کیا فرمایا کہ یہ آخرت میں سے پہلی گھاٹی ہے، میدان معاشر ہے، پلسرات ہے، جنت کا فیصلہ ہے، جہنم کا فیصلہ ہے، ان سارے مراحل سے سب سے پہلا جو مرحلہ ہے فرمایا وہ یہ برزخ کا مرحلہ ہے۔ فرمایا یہاں اگر جو پھنس گیا وہ آگے بھی پھنس جائے گا، اگر یہاں پہ رہائی مل گئی تو آگے بھی رہائی مل جائے گی۔ ناظرین، کتنے بڑے افسوس کی بات ہے، اور جو اس کو بنانے والے ہیں اور اس کے رائٹر ہیں اور جنہوں نے یہ سارا کچھ کیا ہے، ان سے بھی درخواست ہے کہ دنیا کے اندر اللہ کریم نے توبہ کا دروازہ کھولا ہے، تو آپ توبہ کریں، آپ استغفار کریں، اللہ سبحانہ و تعالی سے معافی مانگیں، اور جو یہ آپ نے بنایا ہے اس پہ آپ قوم کے سامنے معافی مانگیں کہ یہ غلط کیا ہے، اور آئندہ ایسا کام نہ کرنے کا آپ عزم کریں۔ دیکھیں، دنیا کے اندر انسان جب رہتا ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا مات الانسان انقطع عمله الا الثلاث، فرمایا انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے، انسان جب دنیا میں مر جاتا ہے تو فرمایا کہ اس کا اعمال نامہ بند ہو جاتا ہے، سوائے 3 آدمیوں کے کہ ان کا اعمال نامہ کھلا رہتا ہے۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ، آپ نے مسجد بنوا لی، مدرسہ بنا دیا، کسی کی کفالت کر دی، آپ نے کہیں نلکا لگوا دیا اور کوئی رہائش گاہ بنا دی، پناہ گاہ، جو رفع عامہ کے کام ہوتے ہیں، فرمایا یہ صدقہ جاریہ ہے۔ نمبر 2 فرمایا کہ نیک صالح اولاد، آپ کی اولاد ہے وہ آگے نیک کام کر رہی ہے، اچھے کام کر رہی ہے، لوگوں کو نیکی کی تلقین کر رہی ہے، تو فرمایا کہ وہ کیا ہے، وہ بھی صدقہ جاریہ۔ اور نمبر 3 فرمایا کہ آپ نے کسی کو اچھائی پر لگا دیا، آپ نے کسی کو نمازی بنا دیا، کسی کو اچھے کاموں پر لگا دیا، کہ کوئی حج کرنے والا بن گیا، نماز پڑھنے والا بن گیا، اچھے کام کرنے والا بن گیا، فرمایا جب تک وہ اچھے کام کرتا رہے گا تو آپ کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ یہ میری خصوصاً جو ہے جو اس کے بنانے والے ان سے یہ التماس ہے، یہ جو آپ نے چیز بنائی ہے، یہ جو آپ نے برزخ نامی ڈرامہ جو بنایا ہے، اور اس میں جو کچھ آپ نے دکھایا، آپ قرآن کریم کو کھولیں، قرآن کریم میں سب سے زیادہ عذاب جس قوم پر آیا ہے وہ قوم لوط ہے، اور جس قوم پہ اللہ کریم نے سخت ترین ناراضی کا اظہار فرمایا وہ قوم لوط کا فعل ہے، اور آپ نے اسی کو جو ہے پروموٹ کرنا شروع کر دیا، اور اسی کو دکھایا گیا اس کے اندر۔ اور پھر ایک بچہ جو ہے وہ کسی بڑے کو نہاتا ہوا دیکھتا ہے، اور دیکھنے کے نتیجے میں پھر وہی جو ہے وہ ایک دوسرے سے محبت، اور یہ سارا کچھ آپ کیا دکھا رہے ہیں قوم کو، اور آپ جو ہے زنا کاری کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ اور اللہ کریم نے قرآن کریم میں فرمایا ولا تقربوا الزنا، کہ آپ زنا تو دور کی بات ہے، آپ اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔ قریب کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو اس کے اسباب ہیں آپ ان اسباب سے بھی دور رہیں۔ تو ناظرین محترم، آپ نے جتنا بھی یہ غلط چیزیں لوگوں کو دکھائی ہیں، اور اس میں غلط کاری جو کچھ بھی کیا گیا ہے، اور اتنا کچھ اس کے اندر بیان کیا گیا جو قابل مذمت بھی ہے، اور اسے فی الفور جو ہے اسے بند بھی ہونا چاہیے۔ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث میں سنا رہا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ 3 آدمیوں کا اعمال نامہ جاری رہتا ہے۔ تو ناظرین، جہاں یہ اچھے کاموں کا اعمال نامہ جاری رہتا ہے، وہاں آپ بتائیں کہ غلط کام جو اس کے اندر دکھائے گئے، اب جتنے لوگ اس کو دیکھیں گے، جو کچھ اگر اللہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہر ایک کی حفاظت فرمائے، ہر ایک کی اولاد کی اللہ حفاظت فرمائے، جو بھی غلط کاری کرے گا، غلط کام کرے گا، تو ناظرین اس کا گناہ کس کے کھاتے میں جائے گا؟ تو ہم اپنی زندگیوں میں گناہ جاریہ والا کام نہ کریں، بلکہ اچھے اعمال صدقہ جاریہ والے کام کریں۔ دیکھیں، مرنا ہر ایک کو ہے، دنیا میں ایسا کوئی نہیں ہے جو یہ کہہ دے میں دنیا میں آیا اور میں نے واپس نہیں جانا۔ دیکھیں، دنیا کے اندر جو بھی آیا ہے اور اسے واپس دنیا سے جانا ہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں 12 جگہوں پہ فرما دیا کہ تمہیں کیا ہے، تم کیا سمجھتے ہو کہ ہمارے پاس پلٹ کر نہیں آنا؟ کیا سمجھتے ہیں کہ واپس نہیں آنا؟ ہمارے پاس واپس آنا ہے، اور ہم پھر تمہیں بتائیں گے تم نے دنیا کے اندر کیا کیا ہے۔ تو ناظرین محترم، ہمیں ایسی چیزوں سے
بچنا بھی ہے۔ نمبر 1 تو یہ ہے ہم مذمت کریں اور اس ڈرامہ سے اپنے آپ کو بچائیں، اور اس کے دیکھنے سے اور اس کو سننے سے اور اس کی تشہیر سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور دوسری التماس ہے بنانے والوں سے ہے کہ وہ توبہ کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، اور جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے تو ہم کسی بھی لمحے توبہ کر سکتے ہیں، اور اللہ غفور رحیم ہے، وہ معاف کرنے پہ قادر ہے۔ اور سچے دل سے ہم توبہ کریں اور اس سارے پروسیجر کو جو ہم نے بنایا ہے اس نام سے، اس کو ہم ختم کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر عوام الناس سے بھی ہے کہ ہم ایسی چیزوں کو پروموٹ نہ کریں۔ ہمارے یہاں ڈراموں میں پہلے ہی بہت کچھ ہوتا ہے، ہمارے یہاں ڈراموں میں نیگیٹیوٹی بہت زیادہ پھیلائی جاتی ہے، تو اور خاص کر پھر یہ جو گناہ کی چیزیں ہیں، اور قرآن کریم نے جن قوموں پہ عذابات کو نازل کیا، اور ان عذابات والے کاموں کو ہم کریں گے تو آپ یقین جانیں ہم کہاں پہنچیں گے۔ اور ہم سمجھتے ہیں شاید کہ ان قوموں پہ عذاب آیا تھا، ہمارے پہ نہیں آئے گا۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے پہ نہیں آئے گا؟ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ مہلت دیتے ہیں، اور پھر جب انسان کو اللہ پکڑتے ہیں، ان بطش ربک لشدید، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری پکڑ جو ہے وہ بہت سخت ہے، اور یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پکڑ جو ہے بہت سخت ہے۔ تو اس کے نتیجے میں اور بنانے والوں سے بھی التماس ہے کہ آپ نے بہت سارا مال لیا ہوگا، نہ جانے کس مجبوری سے کیوں آپ نے یہ بنایا، بہرحال جس مجبوری سے بھی بنایا، جو بھی بنایا آپ اسے توبہ کریں اور اس کو ختم کروائیں، اور آئندہ جو ہے ایسی چیزیں بنانے سے آپ احتراز کریں، اور قوم جو ہے وہ بھی ان چیزوں کو پھیلانے سے روکے، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اس چیز کی مذمت کی جائے، تاکہ اسے فی الفور جو ہے وہ یوٹیوب سے ہٹا دیا جائے۔ اور اسے جو ہے اس کے ساتھ ساتھ ناظرین محترم، قرآن کریم کی وعیدات ان چیزوں پہ اور بھی بہت ساری ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے حیائی کو اور ایسی برائی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس قدر ناراض ہوتے ہیں۔ تو امید ہے کہ یہ ہماری باتیں جو ہیں یقیناً کچھ کڑوی ہوں گی، لیکن یہ حقیقت پر مبنی ہے، اور جو کچھ اس کے اندر دکھایا گیا ہم تو وہ بیان بھی نہیں کر سکتے، اور اللہ ہم سب میں سے ہر ایک کو جو ہے ہر ایک کو اس کے دیکھنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ محفوظ فرمائے، اور ہر قسم کی برائی سے اللہ ہمیں بچائے، اور ہم جہاں لوگوں کو برائی سے بچانا ہے وہاں نیکی کی تلقین بھی ہم نے کرنی ہے۔ تو اس کے اوپر اور بھی بہت ساری باتیں جو ہیں وہ کی جا سکتی ہیں۔ بہرحال یہ جو اس نام سے جو رکھا گیا یہ بھی ایک بہت زیادہ دردناک بات ہے، اور یہ خوف زدہ بات ہے کہ کس نام پہ اس کو بنایا گیا اور پھر اس کے اندر دکھایا کیا گیا۔ اللہ ہمیں جو ہے وہ اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیشہ اپنی زندگیوں میں اچھائی اور اچھے کام کرنے اور اس کو پھیلانے اور دوسروں کی زندگیوں میں لانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ہر قسم کی برائی سے خود کو اور دوسروں کی زندگیوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور بچنے کے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔